باطل ساری گندگیوں کے ساتھ دنیا میں چمک سکتا ہے، پنپ سکتا ہے، خدا کی قسم مسلمان اللہ کے دین کے بغیر، نبی کے دامن کے بغیر، قرآن کو سامنے رکھے بغیر، قرآنی زندگی کو اپنائے بغیر نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان کے چلنے کی راہ الگ ہے، ہمارے چلنے کی راہ الگ ہے۔ ان کے جینے کے انداز الگ ہے، ہمارے جینے کے انداز الگ ہے۔ ہاں، تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے، ہاں تجھے خود ہی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے، اور اللہ کو صرف امام الانبیاء کی ادا پسند ہے اور کوئی زندگی پسند نہیں۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو ترقی ہے، ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹو ترقی ہے۔ اتنے پیچھے ہٹ جاؤ زندگی صحابہ اور نبی کی زندگی سے مل جائے، ہماری عورتیں صحابہ کی عورتوں پر آ جائے، ہمارے جوان صحابہ کے جوانوں پر آ جائے، ہمارے بوڑھے صحابہ کے بوڑھوں پر آ جائے، ہمارے معاشرے صحابہ والے معاشرے پر آ جائے، پھر اللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو عزت کی بلندیاں دے کر دکھائے گا۔ وہ دین جس نے آدھا کو اخواں بنایا، گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا، خدا کی قسم اللہ نے آج بھی اسی دین میں عزت رکھی ہے۔ اور حضرت عمر کا وہ جملہ جو کتابوں میں حدیث کی محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اسلام سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا، وہ ذلیل و ناکام ہوگا۔ ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام سے ہٹ کر جو اپنی عزت تلاش کرے گا۔ اور آج تو مسلمان کہہ رہا ہے اسلام کو بازو میں رکھو، اسلام کو، ہاں روٹی بھوکے مرو گے، رکھو اسلام کو بازو میں، ہاں بڑا اسلام کی بات کرو، رکھو بازو میں، آگے بڑھو، آگے چلو چلو دنیا میں۔ حضرت عمر کہہ رہے عزت چاہتے ہو اسلام پر آؤ۔ ہمیں جو کچھ عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، اس سے ہٹ کر عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کیا جملہ ہے کہ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ زکوٰۃ میں جو رسی دیتا تھا جانور کے ساتھ وہ بھی نہیں دے گا تو میں قتال کروں گا، یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ابوبکر کی قبر بنے گی۔ لوگوں نے کہا ابوبکر اپنے حال پر رحم کرو، یہ اللہ کے نبی کی پاک بیویاں جن کے دل پھٹے ہوئے ہیں، نبی کی جدائی کا غم، نبی کی وفات کا غم، جن کے دلوں کو زخمی کیے ہوئے، ان پاک بیویوں کا جو پوری امت کی ماں ہے، امانتیں ہیں، ان کا خیال کرو، یہ مدینہ کی بستی کا خیال کرو۔ قیامت تک کے لیے ابوبکر صدیق نے بتایا مدینہ کی عزت دین کی وجہ سے ہے، ان پاک بیویوں کا اکرام اور احترام کہ دین کی وجہ سے ہے۔ اگر دین ہی نہ رہا تو ان کا کیا اکرام رہے گا اور مدینہ کا کیا احترام رہے گا۔ کیا فرمایا؟ مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے، مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے، میری اور اللہ کی نبی کی پاک بیویوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہو، ہماری لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، جنگل کے بھوکے بھیڑیے اور کتے آ کر ہماری لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرے، ابو بکر اسے گوارا کر سکتا ہے، لیکن دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج تو سرے سے دین ہی کو ایک طرف رکھ دو، ولی صاحب دین کی بات بعد میں کریو، بعد میں، اور مسجد میں آئیں گے ٹوپی ڈھونڈیں گے، مسجد میں آئیں گے پائچے چڑھائیں گے، شادی کا موقع آئے گا تو قاضی کو ڈھونڈیں گے، بس ہمارا دین کا تعلق اتنا ہے۔ اگر کوئی مر گیا تو غسل کے لیے مؤذن صاحب کی تلاش کریں گے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو ڈھونڈیں گے۔ چار موقع پہ ہمیں مولویوں کی ضرورت ہے، چار موقع پہ ہمیں دیندار چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے اذان کے لیے کسی کو بلا لو، جب نکاح کا مسئلہ آ جائے خطبہ پڑھنے کے لیے کسی کو بلا لو، اور جب میرے دوستوں انتقال ہو جائے تو میرے دوستوں کفن دفن کے لیے، غسل کے لیے کفن پہنانے کے لیے اور جنازے کی نماز کے لیے کسی کو بلا لو۔ بس یہ چار موقع پہ ہمیں چاہیے، باقی آپ جائیے، ہمیں سب معلوم ہے، ہم کر لیں گے۔ I know everything۔ کہ بھائی دوستوں آئیے نا، ہم سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور خدا کی قسم اسی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا دوستوں، کہیں کا نہیں رکھا۔ گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، آج خود مسلمان اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے۔ اللہ کے حکم کا توڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، نبی کی زندگی کا چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، دین کو چھوڑ کر زندگی کا گزارنا اپنے اوپر ظلم ہے۔ ہاں، فحش و بدکاری نت نئی بیماری،
زنا کی کثرت زلزلوں کی کثرت، زلزلوں کی کثرت۔ یہ زلزلے زمین میں ایسے نہیں آتے، جب زمین پر زنا ہوتا ہے اللہ زمین کو حرکت کا حکم دیتا ہے۔ میرے دوستو ساری تعمیرات اندر گھس جاتی ہے۔ اب باطل کے زنا پر حرکتیں نہیں آتی، جب مسلمانوں میں زنا کی کثرت ہوتی ہے تب زلزلے آتے ہیں۔ اس کو بھی لکھ لو، ورنہ شیطان فوراً دل میں ڈالتے ہیں ہاں آج بہت زنا ہو رہے ہیں، باطل لوگ بہت، ان کے نزدیک ہے کیا عبادت، ان کے نکاح ہی نہیں تو زنا کا کیا مسئلہ ہے۔ اور جب معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ کے قانون کے خلاف حکم کرو گے، اللہ باطلوں کو سروں پر مسلط کرے گا جو تمہاری عزتوں سے اور زندگیوں سے کھیلیں گے۔ 1400 سال پہلے اللہ کا نبی کہہ کر گیا، اور آج حرف بحرف ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی، لیکن پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی اس مرض کو نکالنے کو تیار نہیں۔ بدبو آ رہی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن گھر میں جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہے، گھر میں جو بدبو آ رہی اسے نکال کر پھینکنے کو تیار نہیں ہے۔ بدبو کا حل سمجھ رہے، اگربتی جلا لو کام ہو جائے گا۔ باطل کی زندگیوں کو لے آؤ، تھوڑی سی چین و سکون مل جائے گی، تھوڑی اے سی کے کمرے ہو جائیں گے، تھوڑی پنکھوں کی، صاف کتنا راحت ہو گیا۔ یہ کب تک رہے گی؟ بدبو نہیں نکل سکتی جب تک میرے دوستو خوشبو نہ آئے۔ حق آئے گا تو باطل جائے گا، حق آئے بغیر باطل نہیں جائے گا۔ اجالا آئے گا تو اندھیرا جائے گا، میرے دوستو اجالے کے بغیر اندھیرا نہیں جا سکتا۔ علم آئے گا تو جہالت جائے گی، علم کے بغیر جہالت نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی۔ آقا کی زندگی آئے گی، غیروں کی گندگی زندگیاں جائے گی، اللہ کے دین کی عظمت آئے گی، خدا کی قسم سارے باطل ادیان کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی۔ سمجھ بات آ رہی دوستو؟ آپ کو لگا ہوگا تھوڑا جذباتی ہو گئے، جذباتی نہیں ہو گئے دوستو۔ یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو 29 ہے، پھر تم رہو نہ رہو، میں رہوں نہ رہوں، پھر بزم رہے نہ رہے، پھر مجلس رہے نہ رہے، کل میرے دوست ہو سکتا ہے چاند رات ہو جائے پھر یہ آخری مجلس ہو، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں دل نکال کے آپ کو پاس رکھ دوں۔ میرے دوستو کسی ایک کے بھی دل میں بات اتر گئی، میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا دوستو۔ کوئی عمل ہے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہی کو اپنی آخرت کی کمائی سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کسی کا عمل میری نجات کا اور میری آخرت کے بننے کا بہانہ بنا دے۔